معصوم لوگوں کو شہید کیا ہے، معصوم لوگوں کو زخمی کیا ہے۔ تو ایک دہشت گرد میں اور نریندر مودی میں کیا فرق ہے؟ ایک دہشت گرد میں اور بھارت میں کیا فرق ہے؟ فیک قسم کا نیریٹو پلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان مدارس میں دہشت گرد موجود تھے اور جن دہشت گردوں کی ٹریننگ ہو چکی تھی اور پھر ان دہشت گردوں نے پہلگام حملہ کیا۔ آج بھارت ایک دفعہ پھر یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مدارس دہشت گرد کے ٹھکانے ہیں، مدارس میں دہشت گردوں کی پرورش ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور مدرسے میں ہر پڑھنے والا نوجوان بچہ دہشت گرد ہے۔ پاکستان کو بھی ہندوستان کے اندر گھس کر مارنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ بھارت نے جنگ کا آغاز تو کر دیا ہے، لیکن یہ جنگ اب کب ختم ہوگی، کہاں پہ ختم ہوگی، اس کا فیصلہ اب پاکستان کرے گا۔ بزدل ہندوستان نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا ہے اور اس حملے میں ابھی تک 26 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، 46 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ جواب میں پاکستان نے جب کارروائی کا آغاز کیا تو خواجہ آصف کے مطابق ہم نے ہندوستان کے 6 جہازوں کو گرایا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کو بے تحاشا نقصان پہنچایا ہے اور پاکستان کی جوابی کارروائی ابھی تک جاری ہے۔ ہندوستان کے اس بزدلانہ حملے کے حوالے سے میں چند بنیادی نکات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ ہندوستان نے کس قسم کے بزدلانہ حکمت عملی کا آغاز کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس حملے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلگام میں ٹیررسٹ حملہ کرنے والوں میں اور بھارتی حکومت نریندر مودی اور ان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جو دہشت گردانہ حملہ پہلگام میں دہشت گردوں نے کیا ہے اور جو دہشت گردانہ حملہ پاکستان پر بھارت، نریندر مودی اور ان کی سیکیورٹی فورسز نے کیا ہے، تو ٹیررسٹ میں، نریندر مودی میں، ہندوستان میں اور ان کی سیکیورٹی فورسز میں آج کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اگر ہندوستان کے پہلگام میں دہشت گردوں نے وہاں پہ معصوم لوگوں کو جاں بحق کیا تھا، ہلاک کیا تھا، تو اسی طریقے سے نریندر مودی نے، بھارت نے اور ان کی سیکیورٹی فورسز نے آج پاکستان میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا ہے، معصوم لوگوں کو شہید کیا ہے، معصوم لوگوں کو زخمی کیا ہے۔ تو ایک دہشت گرد میں اور نریندر مودی میں کیا فرق ہے؟ ایک دہشت گرد میں اور بھارت میں کیا فرق ہے؟ ایک دہشت گرد میں اور انڈین ایئر فورس اور ان کی سیکیورٹی ایجنسیز میں کیا فرق ہے؟ آج نریندر مودی دہشت گرد ہے، آج بھارت دہشت گرد ہے، آج بھارت کی سیکیورٹی ایجنسیز دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد اگر معصوم کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آج بھارت نے بھی پاکستان میں معصوموں کو ٹارگٹ کیا۔ بھارت کے اندر اتنا ہمت ہے تو نہیں کہ ان کے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو ٹارگٹ کر سکے، پاکستان کی سیکیورٹی پلیسز کو ٹارگٹ کر سکے اور پاکستان میں آنکھیں ڈال کر سامنے آ کر یہاں پہ حملہ کر سکے۔ بھارت صرف اتنا کر سکتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں پاکستان کے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو دہشت گرد اصل میں بھارت ہے، ہندوستان ہے، نریندر مودی ہے، ان کی سیکیورٹی ایجنسیز ہے۔ دوسرا جو اہم نکتہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ہندوستان نے پاکستان میں مدارس کو ٹارگٹ کیا ہے، پاکستان میں ایسے مدارس کو ٹارگٹ کیا ہے جو بند ہے، اور اس مدارس کو ٹارگٹ کرنے کا بڑا کلیئر ان کا ویژن اور میسج ہے کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردانہ ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اور اب ہندوستان اپنے عوام کو اور پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جن مدارس میں دہشت گردوں کا پرورش ہو رہا تھا اور جن دہشت گردوں نے پھر پہلگام میں حملہ کیا، تو آج ہم نے ان مدارس کا خاتمہ کر کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا خاتمہ کیا ہے۔ اب ہندوستان پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا ہے، یہ پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے، یہ غلیظ اور فیک انفارمیشن پلانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک فیک قسم کا نیریٹو پلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان مدارس میں دہشت گرد موجود تھے اور جن دہشت گردوں کی ٹریننگ ہو چکی تھی اور پھر ان دہشت گردوں نے پہلگام حملہ کیا۔ اب ان کے ذریعے دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے ہندوستان، اب ان اٹیکس کے ذریعے ہندوستان کی عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے، کیونکہ ہندوستان کے اندر بھی بھارت کے اوپر، بھارتی حکومت کے اوپر، نریندر مودی کے اوپر اور ان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر پریشر تھا۔ تو یہ اٹیک مدارس کے اوپر کر کے
اب بھارتی حکومت ہندوستانی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرا جو اہم نکتہ ہے کہ ہمیشہ مدارس کو ٹیررزم کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے، ہمیشہ مدرسے کے طالب علموں کو دہشت گردی کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر وہی کیا گیا ہے کہ بھارت نے پاکستان میں بند مدارس کے اوپر حملہ کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مدارس میں جو لوگ دینی علوم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ تو آج بھارت ایک دفعہ پھر یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مدارس دہشت گرد کے ٹھکانے ہیں، مدارس میں دہشت گردوں کی پرورش ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور مدرسے میں ہر پڑھنے والا نوجوان بچہ دہشت گرد ہے۔ یہ پروپیگنڈا، یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش آج ہندوستان نے ایک دفعہ پھر کی ہے۔ اور تیسرا سب سے اہم نکتہ کہ بچراپ گجرات، یعنی گجرات کے قصائی نریندر مودی نے ایک دفعہ پھر الیکشن لڑنے کے لیے دو قوموں کے اندر، دو نیوکلیئر پاور کے اندر درمیان جنگ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسلمان اور ہندو، ان کے درمیان تضاد اور فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ نریندر مودی نے ایک چھوٹے سے ضلع صوبے پہ الیکشن جیتنے کے لیے دو نیوکلیئر پاور کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ ان کو الیکشن تو جیتنا ہے، چاہے اس الیکشن کے لیے دو ممالک آپس میں لڑ کیوں نہ پڑے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب الیکشن سامنے آتی تو نریندر مودی کس طریقے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور اس جنگ کے لیے پھر وہ کسی حد تک بھی جاتا ہے، لیکن مودی صاحب کو ہر حال میں الیکشن میں جیت چاہیے۔ چوتھا اور سب سے اہم نکتہ جو ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ پاکستان کو بھرپور طریقے سے جواب دینا چاہیے، بلکہ پاکستان کو بھی ہندوستان کے اندر گھس کر مرنا چاہیے، پاکستان کو بھی دگنا جواب دینا چاہیے، پاکستان کو بھی چاہیے کہ ہندوستان کو دگنا نقصان پہنچائے، پاکستان کو بھی چاہیے کہ دنیا کے سامنے ثابت کرے کہ نیوکلیئر پاور پاکستان جو ہے اپنی سالمیت کے اوپر کبھی سوال نہیں اٹھائے گا۔ جو بھی پاکستان کی طرف ٹیڑھے آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان نہ صرف جواب دے گا بلکہ اس ملک کا ڈبل نقصان بھی کرے گا۔ اور میری یہ رائے ہے کہ جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے، جو UN ہے اور جو انٹرنیشنل ممالک ہیں، میرے خیال سے کچھ نہیں کر سکتے۔ لڑائی کے دوران جتنے زیادہ مکے ماریں گے آپ، جتنے مضبوط مکے ماریں گے آپ، وقت کے ساتھ ساتھ آپ اتنا اچھا اور کامیاب ثابت ہوں گے۔ جب ہندوستان نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ مزید نقصان پہنچائے ان کو، کیونکہ بیچ میں ثالثی کے لیے سیکیورٹی کاؤنسل، UN، دوسرے ممالک آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ بیچ بچاؤ کریں گے، کمپرومائز کریں گے، کچھ آپ گزارا کر لے، کچھ آپ گزارا کر لے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ پاکستان کو تو نقصان ہو جائے گا۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ دوسری ممالک کے اوپر انحصار کرنے سے بہتر ہے، UN کے اوپر انحصار کرنے سے بہتر ہے، سیکیورٹی کاؤنسل کے اوپر انحصار کرنے سے بہتر ہے کہ بھرپور جواب دے دے ہندوستان کو ڈبل نقصان دے دے، اور ہندوستان کے سامنے یہ ثابت کرے کہ دوبارہ کبھی بھی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔